میرا نام کلثوم ہے اور میرا ایک ہی خواب تھا کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں اس انسان کے ساتھ جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ غریبوں کو سوائے سانس لینے کے اور کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن میں نے محبت کر لی، وہ بھی اپنے سے اچھے گھر کے لڑکے سے۔ میرے شوہر کا نام فضل تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو بہت دور دور سے دیکھتے تھے، پھر محبت ہو گئی، پھر نمبر ایکسچینج ہو گئے۔ میں نے اپنے بارے میں کچھ جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، دادی کے ساتھ رہتی ہوں، اچھی زندگی نہیں ہے میری، میرے لیے رشتے بھی نہیں آتے۔ لوگ کہتے ہیں بغیر ماں کی لڑکی نہیں لینی، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہوگا، لیکن میں ایسی نہیں ہوں۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے گھر کا چھوٹا بیٹا ہوں۔ میرے گھر میں میری کوئی عزت نہیں تھی، کوئی مجھے پیار نہیں کرتا تھا۔ میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم دونوں ہی ایک جیسے تھے، اس لیے ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب گئے اور ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری دادی نے کیا ہی بولنا تھا، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ سکتی۔ جب ہم دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور فضل نے اپنے گھر والوں سے بات کی تو اگلے دن میری دادی اس دنیا سے چلی گئیں۔ اس وقت میرے دل پر ایک ایسا صدمہ تھا جسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ گھر کا ہر کونا سنسان لگ رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا کہ بھوکے ننگوں میں شادی نہیں کرنی، تیرا ویسے تو کوئی کام ہے نہیں، بس تیری شکل اچھی ہے، اس لیے کسی امیر گھر سے لڑکی لے کر آئیں گے تاکہ وہ اچھا سا جہیز بھی لے کر آئے اور تجھے کوئی نوکری بھی دلوا دے۔ انہوں نے فضل کے لیے پہلے سے ایک ایسا رشتہ ڈھونڈ رکھا تھا۔ اس لڑکی کا باپ بہت زیادہ امیر تھا، اس نے کہا تھا کہ بہت سارا سامان جہیز میں دے گا، بنگلہ دے گا اور لڑکے کو کاروبار بھی بنا کر دے گا، لیکن فضل کا دل میرے ساتھ تھا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے بہت واویلا کیا اور اسے میرے پاس بھیجا تاکہ وہ مجھے یہ کہہ سکیں کہ اب اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو اس کے چہرے پر بے بسی تھی اور آنکھوں میں دکھ تھا۔ وہ کچھ کہنے آیا تھا، لیکن جب اس نے میری حالت دیکھی تو وہ وہیں رک گیا۔ اسے پتہ چلا کہ میری دادی اب اس دنیا میں نہیں رہی، میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں اور میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ مجھے انکار کرنے آیا تھا، لیکن میری حالت دیکھ کر اس کا دل بدل گیا۔ وہ مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر مجھے اپنے ساتھ مسجد لے گیا۔ وہاں اس نے اپنے دوستوں کو گواہ بنایا، سب کی موجودگی میں سادگی کے ساتھ ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس لمحے میرا دل ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور خوف بھی، آگے کیا ہوگا۔ نکاح کے بعد ہم نے اس کے گھر جانا تھا تاکہ اس کے گھر والوں کو یہ بتایا جا سکے کہ ہم دونوں نکاح کر چکے ہیں۔ فضل کے گھر والے یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ وہ بس میرے جیسی مصیبت سے جان چھڑوا کر آئے گا اور اس کے بعد وہ فضل کی شادی کسی امیر گھر میں کر دیں گے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ فضل نکاح کر کے آ گیا ہے تو پورے گھر میں شور مچا، ہر طرف واویلا تھا۔ فضل کے والد صاحب غصے میں آگ بگولا ہو گئے، انہوں نے فضل پر ہاتھ بھی اٹھایا اور چیخ کر کہا کہ نکل جاؤ، اس گھر سے دفع ہو جاؤ، تم لوگوں کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ فضل نے خاموشی اختیار نہیں کی، وہ وہاں سے نہیں گیا بلکہ مجھے ساتھ لے کر گھر کی تیسری منزل پر آ گیا۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ تمہارے گھر والوں نے تو ہمیں گھر سے نکال دیا ہے، جب انہیں پتہ چلے گا کہ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں تو وہ ہمیں دوبارہ نکال دیں گے۔ فضل نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ وہ ابھی غصے میں ہیں، صبح میں جا کر ان سے معافی مانگ لوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جگہ بہت پرانی اور ویران تھی، اس کی منزل پر ایک حصہ ایسا تھا جہاں صرف پرانا کوڑا کرکٹ اور بیکار سامان رکھا جاتا ہے۔ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس پر پرانی شیلف تھی جسے مشکل سے کچن کہا جا سکتا تھا۔ ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا جو پرانا ہونے کے باوجود چل رہا تھا۔ کمرے میں بکھرا ہوا پرانا سامان اور ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ اسی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر فضل لیٹ گیا اور میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ آج ہماری شادی کی رات تھی، لیکن خوشی کی بجائے آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں خاموشی سے رو رہی تھی
اور دل میں خوف تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ فضل نے میرا سر اپنے کندھے پر محسوس کیا تو آہستہ سے بولا کہ رو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا جو میرے دل کو تھوڑا سا سہارا دے رہا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، کمرے میں خاموشی تھی، صرف کبھی کبھی پرانی کھڑکی سے ہوا کی ہلکی سی آواز آتی تھی۔ میں اس کے کندھے سے لیٹی ہوئی تھی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ شاید میں تمہارے لیے منحوس ثابت ہو رہی ہوں، میرے آنے سے تم اپنے گھر والوں سے بھی دور ہو گئے ہو اور اب یہ زندگی بھی کتنی مشکل ہو گئی ہے۔ فضل نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور سخت لہجے میں کہا کہ یہ بات کبھی اپنے دل میں بھی مت لانا، تم منحوس نہیں ہو، تم میری محبت ہو، میری زندگی ہو۔ اگر آج میں تمہارے ساتھ ہوں تو یہ میری خوش قسمتی ہے، تم نے مجھے وہ جگہ دی ہے جہاں میں خود کو اہم محسوس کرتا ہوں۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ لیکن سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ آ گئے ہو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکی۔ فضل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ تم نے مجھے سب کچھ دیا ہے، تم نے مجھے میری اپنی زندگی دی ہے، تم میرے لیے سب سے بڑی طاقت ہو۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل کا بوجھ تھوڑا سا ہلکا ہو گیا، لیکن آنکھوں کے آنسو پھر بھی نہیں رکے۔ صبح سویرے فضل خاموشی سے اٹھا اور تیسری منزل کی چھوٹی سی سیڑھی سے نیچے اتر گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن وہ میرے لیے ناشتہ لے کر آیا ہے۔ شاپر میں 2 حلوہ پوڑیاں کے پیکٹ تھے، ہر پیکٹ میں 2 پوریاں تھیں اور اوپر تھوڑا سا حلوہ رکھا ہوا تھا، ساتھ ہی تھوڑے سے چنے بھی تھے۔ اس نے نرمی سے کہا کہ ابھی میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، لیکن میں تمہیں بھوکا نہیں رہنے دوں گا، ناشتہ کر لو۔ ہم دونوں نے وہ ناشتہ اسی شاپر میں بیٹھ کر کھایا۔ سادگی تھی مگر اس میں ایک عجیب سا اپنا پن تھا۔ کھانے کے بعد فضل نے کہا کہ میں نیچے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں شاید گھر والوں کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو، میں جا کر معافی مانگ لیتا ہوں، تم یہیں آرام سے بیٹھو۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میرے دل میں ایک خواب تھا جو مجھے بار بار اندر سے ہلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نیچے سے اچانک لڑائی جھگڑے کی تیز آوازیں آنے لگی۔ آوازیں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ تیسری منزل تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں گھبرا کر فوراً دروازے کے پیچھے جا کھڑی ہوئی اور کان لگا کر سننے لگی۔ نیچے گھر کا پورا ماحول شور سے بھرا ہوا تھا۔ فضل کے والد صاحب غصے میں چیخ رہے تھے اور ان کی آواز بار بار گونج رہی تھی کہ ساری زندگی تم نے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر ضائع کر دی، کچھ نہیں کیا، کوئی نوکری نہیں کی، بس ہر وقت کمپیوٹر کمپیوٹر، ہیکنگ سیکھ رہا ہوں، ہیکر بنوں گا، اور آخر میں لے آیا ایک لڑکی، پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے، ماں کون ہے، کس طرح کی لڑکی ہے، صرف شکل دیکھ کر لے آیا، نہ تعلیم ہے نہ کوئی حیثیت، ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ ان کے الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ میں خاموشی سے دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سنتی رہی۔ گھر کے اندر اور بھی آوازیں تھیں، فضل کے بھائی بھی بول رہے تھے اور ماحول مسلسل گرم ہوتا جا رہا تھا۔ بار بار برتنوں کی کھنک اور غصے میں چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ فضل کی پہلے سے 2 بھابیاں تھیں، ایک ڈاکٹر تھی اور دوسری ٹیچر۔ ان دونوں کے سامنے میرا وجود ایک سوال بن کر کھڑا تھا۔ ان سب باتوں میں میری حیثیت پر بار بار سوال اٹھایا جا رہا تھا۔ کافی دیر تک یہ شور شرابہ چلتا رہا، پھر آہستہ آہستہ آوازیں کم ہونے لگیں۔ کچھ دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ خاموشی بھی عجیب تھی، جیسے طوفان کے بعد کا سناٹا ہو۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ سے واپس کمرے کی طرف آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے دیکھا تو ہر طرف بکھرا ہوا پرانا سامان، دھول ٹوٹی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی چیزیں سب ویسے ہی پڑی تھی۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے جھاڑو لگایا اور صفائی شروع کر دی۔ میرے اندر اس وقت خوف بھی تھا اور ایک عجیب سی بے بسی بھی۔ میں نے پورا کمرہ صاف کیا اور فالتو سامان ایک کونے میں جمع کر دیا۔ ایک اور چارپائی ملی جو نسبتاً بہتر حالت میں تھی۔ میں نے دونوں چارپائیاں ساتھ رکھ کر ان پر چادر بچھا دی تاکہ ایک بستر بن جائے۔
کچھ پرانے بکسے بھی ملے جنہیں میں نے جوڑ کر ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا دیا۔ کچن کے کونے میں کچھ پرانا برتن بھی رکھ دیے تاکہ کم از کم استعمال کے قابل ہو جائیں۔ ایک پرانا چولہا بھی ملا جس کے ساتھ سلنڈر لگا ہوا تھا۔ میں ابھی یہ سب کر ہی رہی تھی کہ فضل واپس آ گیا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو رک سا گیا۔ اس کی نظر ہر طرف گھوم گئی۔ صاف کیا ہوا کمرہ، ترتیب سے رکھا ہوا سامان اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، سب دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، تم نے تو اس کھنڈر کو گھر بنا دیا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا کہ اور کچھ کرنے کو تھا نہیں، اور آپ بھی 4 گھنٹے بعد آئے ہیں، اس لیے میں نے یہ سب کر لیا۔ وہ میرے قریب آ گیا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا؟ وہ لوگ مان گئے؟ میں نے سر جھکا کر کہا کہ نہیں فضل۔ فضل نے گہری سانس لی اور پھر نرمی سے کہا کہ نہیں مانے، لیکن مان جائیں گے، تم فکر نہیں کرو۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، میں ایک کام کرتا ہوں، اس سلنڈر میں گیس بھروا کر لے آتا ہوں اور دودھ پتی کا سامان بھی لے کر آتا ہوں۔ چائے تو بن ہی جائے گی، باقی روٹی سالن بازار سے لے لیا کریں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پریشانی سے کہا، فضل یہ سب کیسے ہوگا؟ ہماری زندگی ابھی شروع ہوئی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میرے ماں باپ ہوتے تو شاید کچھ مدد کر دیتے، میرے پاس بھی گھر کا کوئی سامان ہوتا، لیکن 4 مہینے سے کرایہ نہ دینے کی وجہ سے مکان مالک نے لے لیا ہوگا۔ میری آواز بھاری ہو گئی اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ فضل نے فوراً میرے قریب آ کر میرے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام لیا، جیسے کسی پھول کو احتیاط سے پکڑا جاتا ہے۔ اس کی انگلیاں میرے چہرے پر نرمی سے ٹکی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ وہ آہستہ مگر مضبوط آواز میں بولا کہ سامان سے کیا ہوتا ہے، تم ہی میرا گھر ہو، تم ہی میرا سکون ہو، تم ہی میرا سب کچھ ہو، تم فکر نہیں کرو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا، بس مجھ پر بھروسہ رکھو، دنیا کی باتیں مت سنو، صرف میری آواز سنو۔ پھر اس نے مجھے اپنے قریب کھینچ کر گلے لگا لیا۔ اس کے سینے سے لگ کر میرے اندر کا سارا خوف جیسے کچھ دیر کے لیے تھم سا گیا۔ مجھے لگا جیسے واقعی کوئی دیوار ہے جو مجھے ہر تکلیف سے بچا رہی ہے۔ ہم دونوں کچھ دیر اسی طرح خاموش کھڑے رہے۔ پھر جب ہم الگ ہوئے تو وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ چھوڑو ان سب باتوں کو، جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ بھی زندگی گزار لیتے ہیں، ہمارے پاس تو پھر بھی کچھ ہے، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ فضل واقعی دوپہر کا کھانا باہر سے لے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں سادہ سا کھانا تھا، ساتھ ہی وہ دودھ پتی چینی بھی لے کر آیا تھا اور سلنڈر بھی 2 کلو کے گیس بھروا کر لے آیا تھا۔ ماچس بھی اس کے ساتھ رکھ لی تھی۔ اس کے آتے ہی کمرے میں ہلکی سی زندگی آ گئی تھی، جیسے کچھ دیر کے لیے غربت کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ سادگی تھی لیکن اس میں ایک ساتھ ہونے کا احساس تھا۔ پھر اس نے چائے بنائی، پرانا سا چولہا جلایا اور دھیرے دھیرے چائے کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ ہم دونوں چائے کے کپ ہاتھ میں لیے بیٹھ گئے۔ چائے پیتے ہوئے فضل نے آہستہ سے کہا کہ جب چائے مل جائے تو پھر دل کو سکون آ جاتا ہے۔ پھر وہ تھوڑا سا مسکرایا اور بولا کہ میں اپنا لیپ ٹاپ اور فون اٹھا کر لاتا ہوں، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا کرتے رہتے ہو آپ؟ اس پر اعتماد سے جواب دیا کہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں، اگر کسی کو پسند آ گیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے، لیکن تم فکر نہیں کرو، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ اس کے الفاظ میں ایک امید تھی جس پر وہ خود بھی یقین کرتا تھا اور مجھے بھی کچھ دیر کے لیے یقین ہونے لگا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ زندگی سادہ ہو گئی تھی۔ ہم اکثر باہر سے روٹی سالن لے کر آتے اور اسی پر گزارا کرتے۔ فضل کبھی کبھار پیسے لے کر آتا تھا جس کے بارے میں وہ زیادہ نہیں بتاتا تھا، شاید وہ اپنے دوستوں سے لے کر آتا تھا یا کسی اور طریقے سے انتظام کرتا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح سارا نظام چل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر ایک دن ایسا آیا جب حالات بالکل بدل گئے۔ فضل کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا تھا۔ گھر میں خاموشی تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ اسی وقت میری نظر اپنے کانوں کی سونے کی بالیوں پر گئی
جو میری دادی نے محبت سے میرے لیے بنوائی تھی۔ میں کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی، پھر ہمت کر کے فضل سے کہا کہ ہم ان کو بیچ دیتے ہیں، کچھ دن آسانی سے گزر جائیں گے۔ فضل نے فوراً سختی سے سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، میں تمہاری کوئی چیز نہیں بیچنے دوں گا۔ اس کی آواز میں ایک ضد تھی اور محبت بھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور فضل کی چھوٹی بہن اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چاول اور پانی کا جگ تھا۔ اس کی عمر 12-13 سال کے قریب ہوگی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی اور نرم آواز میں بولی کہ بھائی بھابھی کھانا کھا لیں۔ اس کے الفاظ سن کر کمرہ جیسے تھوڑا سا روشن ہو گیا۔ فضل نے اپنی بہن کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ دیکھا، میری بہن کو میرا خیال آ گیا ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم تینوں نے مل کر وہ سادہ سا کھانا کھایا، لیکن میرے دل کے اندر اب بھی بے چینی تھی۔ میں بار بار سوچ رہی تھی کہ یہ سب کب تک چلے گا، ہم کیسے زندہ رہیں گے اور یہ دن کیسے گزریں گے۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ دن آہستہ آہستہ اپنے معمول پر چلنے لگے تھے، لیکن ہمارے رشتوں میں ایک عجیب سی دوری اور حقیقت بھی صاف نظر آنے لگی تھی۔ وہ گھر جہاں میں بہو بن کر آئی تھی، وہاں میرا مقام اب بھی مکمل طور پر قبول نہیں کیا گیا تھا۔ مجھے کبھی کبھی اوپر بلا لیا جاتا اور کبھی نیچے سے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے آواز دے دی جاتی۔ ایک دن میری ساس نے میری چھوٹی نند کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ نیچے دعوت ہو رہی ہے کسی کی، تم آ کر تھوڑی دیر مدد کر دو گی۔ مجھے یہ سن کر بہت اچھا لگا۔ میں نے فوراً ہاں کہہ دی اور دل میں سوچا کہ شاید اب حالات بدل رہے ہیں، شاید مجھے بھی اپنا سمجھا جا رہا ہے۔ میں فوراً نیچے چلی گئی۔ گھر میں کافی رش تھا اور مہمانوں کے آنے کی تیاریاں چل رہی تھی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید واقعی مجھے کسی اہم کام کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ مجھے صرف برتن دھونے اور صفائی کے لیے بلایا گیا تھا۔ پھر بھی میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ میں نے خاموشی سے خوشی خوشی سارے کام کیے، برتن دھوئے، صفائی کی اور کچن کو سنبھالا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس تھا کہ کم از کم مجھے کام کے قابل تو سمجھا گیا۔ کام کے بعد مجھے کھانا بھی دے دیا گیا۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور کچھ نہیں کہا۔ جانے سے پہلے میری ساس نے مجھے کچھ بیڈ شیٹس اور تکیے دیے اور کہا کہ یہ اوپر لے جاؤ، تمہارے کام آئیں گے۔ میں خوشی خوشی وہ سامان لے کر اوپر آ گئی، جیسے مجھے کوئی بہت بڑی چیز مل گئی ہو۔ جب فضل واپس آیا تو میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ میں نے بتایا کہ مجھے نیچے بلایا گیا تھا، میں نے کام کیا اور مجھے کھانا بھی دیا گیا اور ساتھ میں یہ بیڈ شیٹس اور تکیے بھی ملے ہیں۔ فضل نے میری طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ تمہیں نوکرانی بنا رہے تھے، انہوں نے تمہیں بہو نہیں سمجھا۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، پہلی دفعہ بلایا تھا، ورنہ وہ مجھے کہاں بلاتے ہیں، میں نے تو صرف مدد کی ہے، اور دیکھو انہوں نے مجھے سامان بھی دیا ہے، کھانا بھی دیا ہے۔ فضل نے آہستہ سے سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں اطمینان نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر خاموش رہا۔ وقت اسی طرح آگے بڑھتا رہا، سال گزرتے گئے، لیکن ہمارے اور اس گھر والوں کے درمیان رشتہ کبھی مکمل نہیں بن سکا۔ کبھی کبھی ضرورت پڑتی تو مجھے بلا لیا جاتا اور کبھی فضل سے کام نکلوا لیا جاتا، لیکن عزت اور محبت دونوں چیزیں ہمارے حصے میں کم ہی آئی تھی۔ ہم اس گھر کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس گھر کے اپنے نہیں تھے۔ ہر بار یہی احساس دل کے اندر بیٹھ جاتا کہ ہم صرف ضرورت کے وقت یاد کیے جاتے ہیں اور باقی وقت ہم جیسے موجود ہی نہ ہوں۔ ایک دن فضل نے مجھے کہا کہ اسے کسی کام سے دوسرے شہر جانا ہے اور وہ 2 ہفتے کے بعد واپس آئے گا۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا، جیسے دل کو پہلے سے کسی بری خبر کا احساس ہو گیا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ 2 ہفتے میں آپ کے بغیر کیسے گزاروں گی؟ فضل نے میرے قریب آ کر نرمی سے کہا کہ دیکھو، بہت ضروری کام ہے، اگر یہ کام ہو گیا تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اس کی آواز میں یقین تھا اور اس کے چہرے پر ایک ضد بھی تھی جو وہ اکثر اپنے خوابوں کے بارے میں دکھاتا تھا۔ میں فضل کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی،
لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ اگر وہ جا رہا ہے تو ضرور کوئی ضروری کام ہوگا، ورنہ وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ اس نے جاتے ہوئے مجھے 5,000 روپے دیے اور کہا کہ اس میں گزارا کر لینا، میں 2 ہفتے کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ میں نے پیسے ہاتھ میں لیے اور آہستہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن دل میں ایک خالی پن سا بھر گیا، جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو۔ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس شہر جا رہا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا کہ دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ اس کی خاموشی مجھے اور زیادہ پریشان کر رہی تھی، مگر میں کچھ نہیں بول سکی۔ جانے کے وقت وہ جلدی میں تھا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں بار بار یہی سوچتی رہی کہ یہ 2 ہفتے کیسے گزریں گے۔ وہ چلا گیا تو گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن جیسے زندگی رک گئی ہو۔ میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے جاتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی کہا کہ اوپر بھابھی رہتی ہے، ان کا خیال رکھنا۔ اس کا چھوٹا بھائی جب مجھ سے بڑا تھا، سرسری انداز میں بولا کہ ہاں ٹھیک ہے، کر لیں گے خیال۔ وہ لوگ عام طور پر تایا ابو جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، سب رشتے سادہ لفظوں میں تھے، جیسے دیور اور چاچو۔ اور پھر فضل چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دیر تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی، جیسے امید ہو کہ وہ واپس پلٹ آئے گا۔ فضل کے جاتے ہی ان لوگوں کے لیے میں ایسی ہو گئی جیسے میں اس گھر میں موجود ہی نہ ہوں۔ فضل کے ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھار کوئی پوچھ لیا کرتا تھا، لیکن اب تو جیسے میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ دودھ لینے بھی میں خود ہی باہر جا رہی تھی۔ مجھے پہلے کبھی معاشرے سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن جب سے فضل کے ساتھ رہنا شروع کیا تھا، تب سے وہی میری پوری دنیا بن گیا تھا۔ اب اکیلے جانا بھی عجیب لگتا تھا، جیسے میرا سہارا ساتھ نہ ہو۔ فضل نے جاتے وقت کہا تھا کہ وہ 2 ہفتے کے بعد واپس آ جائے گا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے فون کر کے بتایا کہ وہ خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ اس کی آواز سن کر میری بالکل سکون ملا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی فون نہیں آیا۔ 2 ہفتے گزر گئے، میں ہر وقت دروازے کی طرف دیکھتی رہتی، ہر آہٹ پر دل دھڑک اٹھتا کہ شاید فضل آ گیا ہو۔ میں رات کو بھی جاگ جاگ کر فون دیکھتی رہتی، لیکن کوئی کال نہیں آتی تھی۔ پھر میں نے خود فون کیا، فون بند تھا۔ میرے دل میں عجیب سا خوف اترنے لگا، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید کام میں مصروف ہوگا۔ ویسے بھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ پورے 2 ہفتے کے بعد واپس آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا۔ 4-5 دن اور گزر گئے، میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن ایک دن میں نے اپنے دیور سے کہا کہ فضل نے آنا تھا، کافی دن اوپر ہو گئے ہیں، اس کا فون بھی بند ہے، ابھی تک آیا نہیں۔ اس نے بالکل بے پرواہی سے جواب دیا کہ آ جائے گا۔ اس کے انداز میں نہ فکر تھی نہ پریشانی، جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ اسی طرح مزید 10 دن گزر گئے، گھر میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن میرے دن کیسے گزر رہے تھے یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ ہر لمحہ میرے لیے عذاب بن گیا تھا۔ اب تو میرے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے تھے۔ میں اوپر اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی رہتی اور بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہتی۔ پھر ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو 2 آدمی کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں فضل کا سوٹ اور اس کا فون تھا، لیکن فضل ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میرے دل نے وہی کانپنا شروع کر دیا، اور ان میں سے ایک آدمی نے دھیمی آواز میں کہا کہ جس جگہ فضل کام کر رہا تھا وہاں پر آفس کی چھت گر گئی، کچھ بھی نہیں بچا، میت اس قابل نہیں تھی کہ ساتھ لائی جا سکے، ہم صرف یہ قمیض اور فون لے کر آئے ہیں، آپ ان کی بیوہ کو دے دیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، مجھے ایسا لگا جیسے میرے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ میری سانس رکنے لگی، دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی گھر میں تھی۔ میرا سر بھاری ہو رہا تھا اور آنکھیں جل رہی تھی، لیکن ہوش میں آتے ہی جو آوازیں میرے کانوں میں پڑی وہ میرے زخموں پر نمک کی طرح تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ تم اس کو کھا گئی ہو،
کوئی بول رہا تھا کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ وہ لوگ خود بھی دکھی تھے کیونکہ فضل ان کا اپنا تھا، لیکن میرے دل پر جو قیامت ٹوٹی تھی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ میری دنیا ختم ہو چکی تھی۔ وہ شخص جو میرا گھر تھا، میری زندگی تھا، میری ہر دعا تھا، وہ اچانک مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں اندر سے بالکل خالی ہو چکی تھی، جیسے میرے جسم میں اب صرف سانس باقی رہ گئی ہو۔ ایسی موت بھی ملتی، کیا کسی کو میت تک دیکھنا نصیب نہ ہو؟ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ آخر اس وقت مجھ پر کیا گزری ہوگی۔ شاید اگر انسان کے دل کے ٹکڑے ہونے کی آواز آتی تو پوری دنیا سن لیتی۔ میرے پاس فضل کی صرف ایک قمیض رہ گئی تھی اور میں نے اس کا فون نہ جانے کتنی بار کھولا۔ ہر بار یہی امید ہوتی تھی، شاید کوئی آخری پیغام ہو، شاید کوئی وائس نوٹ ہو، شاید اس نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہو، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف میری تصویریں تھیں، ہماری پرانی تصویریں، ہماری ہنستی ہوئی باتیں، وہ دن جب ہم گھنٹوں فون پر بات کرتے تھے اور مستقبل کے خواب دیکھتے تھے۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کر وہ تصویریں دیکھتی رہتی، کبھی اس کی تصویر کو ہاتھ لگاتی، کبھی فون کو سینے سے لگا کر روتی رہتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری پوری زندگی اس چھوٹے سے فون میں بند ہو گئی ہو، اور پتہ نہیں کتنے دن اسی غم میں گزر گئے۔ مجھے دن رات کا فرق محسوس ہونا بند ہو گیا، نہ بھوک لگتی تھی اور نہ ہی نیند آتی تھی۔ کبھی کبھی لگتا تھا جیسے میں ابھی دروازہ کھولوں گی اور فضل سامنے کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ دیکھو میں واپس آ گیا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایک دن نیچے سے میری ساس کی اونچی آواز آئی، وہ غصے سے کہہ رہی تھی کہ اب اس مہارانی سے کہو کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے، ورنہ یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلی جائے یہاں سے۔ میں خاموشی سے سب سنتی رہی۔ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، میرا اپنا کوئی نہیں تھا۔ اگر وہ لوگ مجھے اس گھر سے نکال دیتے تو شاید میں سڑک پر آ جاتی۔ میں آہستہ آہستہ نیچے گئی۔ کچن میں برتنوں کے انبار لگے ہوئے تھے، کپڑوں کے ڈھیر ایک طرف پڑے تھے، فرش پر پانی پھیلا ہوا تھا اور ہر طرف بکھراؤ تھا۔ میری ساس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اگر 2 وقت کی روٹی کھانی ہے تو کام کرو۔ میں نے خاموشی سے کام شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد جیسے میری زندگی کی ایک نئی روٹین بن گئی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کام شروع ہو جاتا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، کھانا بنانا، ہر چیز میرے ذمے آ گئی۔ میں پورا دن کام کرتی رہتی اور بدلے میں صرف 2 وقت کی روٹی ملتی تھی۔ لیکن یہ سب کس کے لیے کر رہی تھی؟ کیوں زندہ تھی؟ یہ سوال میں خود سے روز پوچھتی تھی۔ کئی بار دل کرتا کہ اپنی زندگی ختم کر لوں، سب درد ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ وہ خبر سن کر میں دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن اس بار ان آنسوؤں میں صرف غم نہیں تھا، وہ فضل کی آخری نشانی تھی، ہماری محبت کی آخری سانس تھی۔ میں نے ہمت کر کے اپنی ساس کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے کوئی خاص خوشی ظاہر نہیں کی، ان کے چہرے پر نہ مسکراہٹ آئی نہ پیار، بس ایک سرد سا رد عمل تھا، جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اس کے باوجود مجھ پر کام پہلے کی طرح ہی ڈالا جاتا رہا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ اب کھانا اوپر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے ہی بیٹھ کر کھاؤ۔ میں خاموشی سے نیچے آ کر کچن میں بیٹھ گئی تاکہ وہی کھانا کھا لوں، لیکن وہ فوراً بولی کہ نہیں، ادھر نہیں، سائیڈ پر ہو کر بیٹھو۔ وہ سائیڈ ایسی جگہ تھی جہاں ان کے جوتے پڑے ہوئے تھے، فرش ٹھنڈا تھا اور وہاں عجیب سی بدبو تھی۔ مجھے وہیں زمین پر بٹھا کر کھانا دیا گیا۔ میری ساس دوسری عورتوں سے کہہ رہی تھی کہ اس کو اس کی اوقات میں رکھیں گے تو صحیح رہے گی، ورنہ سر پر چڑھ جائے گی۔ ان کے ہر لفظ کے ساتھ میرا دل ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا جاتا، کبھی بازو پکڑ کر جھٹکا دیتے، کبھی دھکا دے دیتے۔ کسی کو یہ خیال نہیں آتا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ پورا دن کام کرتے کرتے میری کمر میں درد شروع ہو جاتا، ہاتھ سوج جاتے، پاؤں کانپنے لگتے۔ رات کو جب میں اوپر اپنے کمرے میں جاتی تو وہی پرانی چارپائی میرا انتظار کر رہی ہوتی تھی۔ میں اس پر لیٹ کر چھت کو دیکھتی رہتی اور خاموشی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیتی، بس یہی سوچتی رہتی کہ اب مجھے جینا ہوگا،
کیونکہ میرے اندر فضل کی آخری نشانی سانس لے رہی تھی۔ ایک دن مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں کپڑوں کو استری کر رہی تھی۔ پورا دن کام کرتے کرتے جسم پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا، آنکھوں میں نیند تھی اور سر بھاری ہو رہا تھا۔ اسی تھکن میں میرے دیور کی شرٹ جل گئی۔ جلنے کا نشان سامنے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر آیا اور جیسے ہی اس کی نظر شرٹ پر پڑی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ زور سے چلایا کہ تم نے ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ میں گھبرا گئی اور فوراً معافی مانگنے لگی، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور کسی ضروری میٹنگ کے لیے جا رہا تھا اور اسے وہی شرٹ پہننی تھی۔ غصے میں اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ میرے ذہن میں یہی بات گونج رہی تھی کہ اسے ذرا خیال نہیں آیا کہ میں اس کی بھابھی ہوں، میں اس گھر کی بہو ہوں۔ میری کیا حالت ہے، میں ماں بننے والی ہوں۔ میری ساس تو کبھی کبھار مجھے 2-4 تھپڑ مار دیتی تھی، لیکن اس دن میرے دیور نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کی ہر مار میرے جسم سے زیادہ میرے دل پر لگ رہی تھی۔ میری ساس بھی شور سن کر آ گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چلانے لگی کہ نکل جاؤ اس گھر سے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس لمحے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں خاموشی سے اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہاں پرانا سا کمرہ جہاں کبھی میں اور فضل ساتھ بیٹھ کر خواب دیکھا کرتے تھے، اب وہی کمرہ میرے لیے اجنبی لگ رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا تھوڑا سا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ کچھ کپڑے تھیلے میں رکھے، پرانی چادریں سمیٹی، برتنوں میں سے اپنی ضرورت کی چیزیں الگ کی۔ دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہاں نہیں رہنا، کہیں بھی چلی جاؤں گی، کچھ بھی کر لوں گی، لیکن اب اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ سامان باندھتے ہوئے میری نظر فضل کی اس قمیض پر پڑی جو اس کی آخری نشانی تھی۔ میں نے وہ قمیض اٹھائی اور اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فضل میرے سامنے کھڑا ہو اور میں اس سے لپٹ کر اپنے سارے دکھ سنا رہی ہوں۔ اسی دوران اچانک مجھے قمیض کی جیب میں کچھ محسوس ہوا۔ میں نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اندر 2 چابیاں تھیں، الگ الگ، اور ایک کارڈ تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے جلدی سے کارڈ سیدھا کیا۔ اس پر کسی دوسرے شہر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میرے ذہن میں ایک ساتھ ہزاروں سوالات آنے لگے۔ یہ پتہ کس جگہ کا تھا؟ یہ چابیاں کس چیز کی تھی؟ فضل نے یہ سب جیب میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس نے مجھے کبھی اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں کافی دیر تک وہ کارڈ ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندھیرے جنگل میں کہیں دور امید کی ایک ہلکی سی روشنی دکھائی دی ہو، لیکن وہ روشنی حقیقت تھی یا دھوکہ، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ انہیں بار بار سوچ کر کہ شاید فضل جاتے جاتے مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا، شاید وہ اس پتے پر خود جانا چاہتا تھا، شاید وہاں کوئی راز تھا، شاید کوئی ایسی چیز تھی جو میری زندگی بدل سکتی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہاں کچھ نہ ہو، شاید وہ کسی کام کی جگہ ہو، شاید چابیاں کسی موٹر سائیکل یا کسی چھوٹے سے کمرے کی ہو۔ لیکن پھر بھی میرے دل نے کہا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے، کیونکہ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میرے کانوں میں جو سونے کی بالیاں تھیں وہی آخری چیز تھی جو میرے پاس بچی تھی۔ میں نے انہیں بیچ دیے۔ جب سنار نے وہ بالیاں ہاتھ میں لے کر تولی تو میری آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے۔ وہ بالیاں میری دادی کی آخری نشانی تھی، لیکن اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ان پیسوں سے میں نے سفر کے لیے تھوڑا سا سامان لیا، ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا اور اس پتے کی طرف روانہ ہو گئی۔ سفر کے دوران میرا دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میں بار بار وہ کارڈ ہاتھ میں لے کر پڑھتی رہی۔ ہر بار یہی لگتا جیسے اس پتے کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے۔ میرے دل میں ہزاروں اندیشے تھے، خوف بھی تھا اور امید بھی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہاں پہنچ کر مجھے کیا ملنے والا ہے، لیکن اتنا ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ میری زندگی اب کسی نئے موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں اس پتے پر پہنچی۔ شام ہونے والی تھی۔ آسمان پر ہلکی ہلکی سرخی پھیل رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن ہر قدم پر تیز ہوتی جا رہی تھی۔
میں بار بار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کارڈ دیکھتی اور پھر سامنے موجود گھر کو۔ وہ ایک 5 مرلہ ڈبل سٹوری گھر تھا۔ باہر سے دیکھنے میں سادہ لیکن خوبصورت لگ رہا تھا۔ دیوار پر ہلکا سا آف وائٹ رنگ تھا اور گیٹ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس گھر کو بہت محبت سے بنایا ہو۔ گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں کچھ لمحے گیٹ کے سامنے کھڑی رہی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ دل میں خوف بھی تھا کہ جیسے ہی میں نے آہستہ سے وہ چابی نکالی جو فضل کی قمیض کی جیب سے ملی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے چابی تالے میں ڈالی۔ جیسے ہی چابی گھمائی تو تالا فوراً سے کھل گیا۔ میری سانسیں وہیں رک گئیں۔ میں چند لمحے ساکت کھڑی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی اس گھر کی چابی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھ دیے۔ گھر کے اندر عجیب سی خاموشی تھی، لیکن وہ خوفناک خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایسی خاموشی جیسے کوئی جگہ برسوں سے کسی اپنے کا انتظار کر رہی ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا۔ وہاں ایک صوفہ صاف ستھرا رکھا ہوا تھا۔ سامنے ٹی وی رکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے چھوٹی سی ٹیبل تھی۔ ایک طرف فریج رکھا ہوا تھا۔ دیواروں پر ہلکے رنگ کے پردے لگے ہوئے تھے جو کھڑکی سے آنے والی ہوا میں ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ گھر کے اندر چلنے لگی۔ فرش بالکل صاف تھا، کہیں دھول نہیں تھی۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ گھر بند پڑا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی، جیسے کوئی آج ہی یہاں سے اٹھ کر گیا ہو۔ کچن میں گئی تو وہاں پر برتن ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ چولہا بھی تھا، شیلف میں مسالے تک موجود تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں ایک مکمل زندگی بسائی گئی ہو۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ رک گیا۔ ایک کمرے میں بیڈ پڑا ہوا تھا، اس پر صاف چادر بچھی ہوئی تھی۔ ساتھ الماری دیوار کے ساتھ کھڑی تھی اور کھڑکی کے قریب ہلکے رنگ کے پردے تھے جس سے شام کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں حیرت سے ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں مسلسل ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ فضل نے مجھے اس کے بارے میں کبھی کیوں نہیں بتایا؟ میں ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو ایک اور عورت دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ اس کی عمر شاید 40 سال کے قریب ہوگی۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور بولی کہ آپ آ گئی ہیں۔ میں حیران رہ گئی اور فوراً پوچھا کہ تم مجھے جانتی ہو؟ اس نے سکون سے جواب دیا کہ ہاں جانتی ہوں، آپ فضل صاحب کی بیوی ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ ہاں انہی کی بیوی ہوں، مطلب تھی۔ وہ فوراً بولی کہ اچھا ہوا آپ آ گئی ہیں، اس گھر کی ایک چابی میرے پاس بھی تھی، میں ہی اس گھر کا خیال رکھ رہی تھی۔ اب یہ گھر آپ کا ہے۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور پوچھا لیکن یہ گھر میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گھر اصل میں کس کا ہے؟ وہ ہلکا سا الجھی، پھر بولی کہ اصل میں کس کا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ ہی کا ہے۔ گھر مجھے تو بس یہ کہا گیا تھا کہ جب تک آپ نہ آ جائیں اس گھر کا خیال رکھنا ہے۔ اب آپ آ گئی ہیں تو آپ ہی رکھیں گی۔ یہاں اس کی باتیں میرے ذہن کو الجھا رہی تھی۔ پھر وہ بولی کہ میں قریب ہی رہتی ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، اور اگر گھر کا کام کروانا ہو تو وہ بھی کر دوں گی۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، بتا دوں گی۔ وہ چلی گئی اور میں دوبارہ گھر کے اندر آ گئی۔ پورا گھر اور بھی پرسرار لگنے لگا تھا، ہر چیز جیسے کوئی راز چھپا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کمرے میں گئی جہاں بیڈ اور الماری رکھی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو تھی، شاید بند کمرے کی یا شاید کسی پرانی یاد کی۔ میری نظر بار بار الماری پر جا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اس کے اندر کیا ہوگا۔ میں اس کے قریب گئی اور ہینڈل پکڑا، لیکن الماری لاک تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر اچانک مجھے دوسری چابی یاد آئی۔ میں نے جلدی سے وہ چابی نکال لی۔ غور سے دیکھا، وہ واقعی الماری کی چابی جیسی لگ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پھر سے کانپنے لگے۔ میں آہستہ سے چابی لاک میں ڈالی، چابی فوراً اندر چلی گئی۔ میں چند لمحے ساکت کھڑی رہی، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ پھر میں نے دھیرے سے چابی گھمائی، چابی گھوم گئی
اور میرا دل بھی جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ الماری کے اندر کیا تھا یہ سوچ کر ہی میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے الماری کھولی تو میری جان نکل گئی۔ الماری کے اندر کچھ کپڑے رکھے ہوئے تھے، کچھ فائلیں تھی اور روزمرہ کے استعمال کا سامان بھی تھا، لیکن سب کے بالکل سامنے نوٹوں کی گڈیاں پڑی ہوئی تھی، اتنی زیادہ کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لاکھوں روپے ہوں۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی، میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں، وہی میں جو کچھ دن پہلے دوسروں کے جوتوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، آج ایک ایسے گھر میں کھڑی تھی جہاں الماری میں نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھی۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی ہلچل سنائی دی۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا اور جو چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا، میری چیخ نہ نکل سکی۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہسپتال میں تھی۔ سفید دیواریں، دوائیوں کی خوشبو، مشینوں کی ہلکی ہلکی آوازیں، میرا سر بھاری تھا اور جسم میں بالکل بھی جان نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا، ایک شخص اندر آیا۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا میری سانس رک گئی، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اور پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میری آنکھوں سے فوراً آنسو بہنے لگے۔ میں کمزور تھی، جسم میں طاقت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں فوراً اٹھی۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے، لیکن میں خود کو سنبھالتے ہوئے اس شخص تک پہنچی اور جا کر اس کے گلے لگ گئی۔ میں دونوں بازوؤں سے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے ڈر ہو کہ اگر چھوڑ دیا تو وہ دوبارہ کہیں غائب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فضل تھا، میرا فضل۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، ہاتھوں سے اس کو چھو کر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ واقعی میرے سامنے ہے۔ اگر یہ خواب تھا تو میں اس خواب سے کبھی جاگنا نہیں چاہتی تھی، میں بس اس طرح اس کے گلے لگے رہنا چاہتی تھی۔ فضل نے بھی مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا، اس کے ہاتھ میرے سر پر تھے اور اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں ہوں تمہارا فضل، میں زندہ ہوں۔ میں روتے ہوئے بس اتنا کہہ پائی، لیکن وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ اب آگے الفاظ ہی میرے گلے میں اٹک گئے۔ فضل نے میرے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے کہا کہ تم میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا۔ وہ مجھے واپس اسی گھر میں لے آیا۔ راستے بھر میں اسے دیکھتی رہی، بار بار دل میں یہی خوف آتا تھا کہ کہیں یہ سب ختم نہ ہو جائے، کہیں میں آنکھ نہ کھول دوں اور دوبارہ وہی اندھیرا نہ ہو جائے۔ راستے میں اس نے کھانا خریدا، گھر پہنچ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا۔ میں خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی، ہر لمحہ مجھے یقین دلا رہا تھا کہ وہ واقعی میرے سامنے موجود ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے پریشانی سے مجھے دیکھا اور کہا کہ تمہارا 5واں مہینہ چل رہا ہے، لیکن تم اتنی دبلی پتلی ہو گئی ہو کہ کوئی دیکھ کر بتا بھی نہیں سکتا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ اس کی آواز میں درد تھا۔ اب آہستہ آہستہ مجھے یقین آنے لگا کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ فضل واقعی زندہ تھا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، وہی فضل جس کے بغیر میں ہر روز مر رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، تم پریشان نہیں ہو۔ میں بستر پر فضل کے کندھے پر سر رکھے اس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دونوں باہوں میں بھر کر کہا اب مجھے خود سے کبھی دور نہیں ہونے دینا چاہتا۔ گھر میں ہلکی سی روشنی تھی اور باہر رات کی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں بار بار اس کے چہرے کو دیکھتی اور پھر اپنے دل کو یقین دلاتی کہ واقعی میرے سامنے ہے۔ اس کی سانسیں میرے بالوں سے ٹکرا رہی تھی اور میرے دل کو ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ فضل نے میرے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہنا شروع کیا کہ میں کافی عرصے سے ایک بہت بڑا ہیکنگ پروگرام بنا رہا تھا۔
میں رات رات بھر جاگتا تھا اور اسی پر کام کرتا رہتا تھا۔ اسی دوران میری آن لائن کسی سے بات ہوئی، انہوں نے میرا کام دیکھا تو مجھے اس شہر میں بلایا، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی مت بتانا، اسی لیے میں نے تمہیں بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آواز میں اب وہی اعتماد تھا جو پہلے کبھی کبھی دکھائی دیتا تھا۔ جب وہ اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرتا تھا، وہ کہنے لگا کہ جب میں یہاں آیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا پروگرام بہت بڑا ہے، ایسا پروگرام جو لاکھوں کروڑوں میں بک سکتا تھا۔ شروع میں مجھے خود یقین نہیں آیا، مجھے لگا شاید یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں، لیکن پھر انہوں نے مجھے سب کچھ سمجھایا، مجھے بتایا کہ یہ پروگرام کتنی بڑی چیز ہے اور کتنے لوگ اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ میں اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور اس کی ہر بات میرے دل کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جیسے ہی یہ پروگرام استعمال میں آئے گا، لوگ سوال کریں گے کہ اسے کس نے بنایا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی پہچان ختم کرنی ہوگی، دنیا کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ میری آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھر آئے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ تمہیں اندازہ ہے تمہارے بغیر مجھ پر کیا گزری؟ اس نے فوراً مجھے اور مضبوطی سے اپنے قریب کر لیا اور بولا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں اتنی تکلیف ہوگی۔ میں نے سوچا تھا کہ جیسے ہی تم میری قمیض دیکھو گی اور اس میں چابیاں اور پتہ ملے گا تو تم فوراً یہاں پہنچ جاؤ گی۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی کہ اسی لیے میں نے سب کچھ ایسے رکھا، اگر کسی اور کو بھی وہ چیز مل جاتی تو اسے کچھ نہ سمجھ آئی۔ اگر میں سیدھا لکھ دیتا کہ میں زندہ ہوں اور اس پتے پر آ جاؤ تو شاید بات پھیل جاتی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں فوراً نہیں آ سکی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تمہارے گھر والوں نے مجھے نوکرانی بنا کر رکھ لیا اور اس سے گھر کے سارے کام کرواتے تھے۔ تمہارے بھائی نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ یہ سنتے ہی فضل کا چہرہ غصے سے بھر گیا اور اس کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور بولا کہ اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فضل نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی اور بولا کہ میں نے سوچا تھا کہ کچھ سال بعد میں اپنے گھر والوں کو بھی سچ بتا دوں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ساری زندگی مجھے مردہ سمجھیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس درد کے ساتھ زندہ رہیں تو بہتر ہے۔ میں فوراً اس کے قریب ہو گئی اور کہا کہ نہیں، ایسا مت کریں، اگر وہ آپ کے ماں باپ ہیں، غلط تھے لیکن دکھی بھی تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا کہ ٹھیک ہے، کسی دن انہیں بتا دوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ یہاں پر میرا نام فضل نہیں ہے، یہاں سب مجھے احمد کے نام سے جانتے ہیں اور تمہیں بھی اپنا نام بدلنا ہوگا۔ میں حیرت سے دیکھتی رہی، پھر اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ گھر ہمارا ہے، میں نے اس گھر کو خریدا ہے، یہ سارا سامان بھی میں نے لیا ہے، الماری میں جو پیسے تھے وہ بھی ہمارے ہیں، ابھی بہت سے پیسے مجھے مختلف اکاؤنٹس میں موجود ہیں، ہم اب غریب نہیں رہے، ہمارے پاس بہت سب کچھ ہے۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہی فضل جو کبھی مجھے میرے ساتھ ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سوتا تھا، آج میرے سامنے بیٹھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ فضل نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اب ہمیں کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، اب کوئی تمہیں جوتوں کے پاس بٹھا کر کھانا نہیں کھلائے گا، اب تو ہمیں کبھی بھوکا نہیں سونا پڑے گا، اب تم صرف آرام کرو گی اور خوش رہو گی۔ میں اس کی باتیں سن کر رونے لگی۔ اس نے فوراً میرے آنسو صاف کیے اور کہا کہ اب رونا نہیں ہے، ہماری زندگی بدل گئی ہے، اب ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ پھر اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے بولا کہ اب سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ تم ماں بننے والی ہو، مجھے اور کیا چاہیے؟ میں اس کے سینے سے لگ گئی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں دوبارہ زندہ ہو گئی ہوں، جیسے کسی نے موت کے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا ہو۔ اس رات میں نے اس کی باہوں میں سر رکھ کر سکون سے نیند لی۔ کتنے مہینوں بعد مجھے ایسا لگا کہ میں محفوظ ہوں،
رات بھر میں کبھی اس کے ہاتھ کو چھوتی، کبھی اس کے چہرے کو دیکھتی تاکہ دل کو یقین رہے کہ وہ واقعی میرے ساتھ ہے۔ صبح آنکھ کھولی تو سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ فضل میرے قریب بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اب میرے دن بدل گئے ہیں۔ اس کے بعد ہماری زندگی واقعی میں بدل گئی۔ فضل نے آہستہ آہستہ مجھے ہر چیز سمجھائی، اس نے نئے کاغذات بنوائے، نئی شناخت بنوائی، ہم نے اس شہر میں ایک نئی زندگی شروع کی۔ اور اب ہم کسی کے رحم و کرم پر نہیں تھے، ہمارے پاس اپنا گھر تھا، اپنی گاڑی تھی، اپنے پیسے تھے، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ فضل مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، وہ ہر وقت میرا خیال رکھتا، میری دوائیاں لاتا، میرے لیے کھانا بنواتا، رات کو میرے پاؤں دباتا اور بار بار یہی کہتا کہ ابھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ میں اکثر رات کو جاگ جاتی اور خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کرتی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہی جو کبھی لوگوں کے جوتوں کے پاس بیٹھی روتی تھی، آج ایک خوبصورت گھر میں سکون کی زندگی گزار رہی ہوں۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ دن آیا جب ہماری بیٹی اس دنیا میں آئی۔ جب میں نے پہلی بار اپنی بیٹی کو گود میں دیا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فضل میرے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ یہ ہماری محبت کی سب سے خوبصورت نشانی ہے۔ ہم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اور وہ بالکل اپنے باپ جیسی تھی، بڑی بڑی آنکھیں اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ آج ہم دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ ہماری زندگی میں اب کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ محبت کی، نہ سکون کی، نہ پیسوں کی۔ کبھی کبھی میں رات کو اپنی بیٹی کو سلاتے ہوئے پرانے دن یاد کرتی ہوں، وہ ٹوٹی ہوئی چارپائی، وہ بھوک، وہ ذلت اور وہ آنسو۔ پھر فضل آ کر میرے پاس بیٹھ جاتا ہے اور میرے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید زندگی واقعی ایک لمحے میں بدل سکتی ہے۔ آج بھی وہ دن یاد آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اس نے مجھے فضل سے دوبارہ ملوا دیا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔